قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کو اہل ایمان تسلیم کرتے ہیں، لیکن کیا اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس دنیا میں بھی بزرگوں کو، صوفیوں کو اللہ نظر آتا ہے، بلکہ وہ اللہ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کئی ایک لوگ ہیں، مثال کے طور پر علماء دیوبند کی معروف شخصیت جو ان کے ہاں شیخ القرآن، شیخ الحدیث اور ماہر مدرس کے نام سے معروف ہیں، مولانا منظور مینگل صاحب۔ آپ نے اپنے دورہ تفسیر کی کلاس میں ایک مقام پر آ کر یہ فرمایا کہ صوفی اللہ کو دیکھتے ہیں۔ مولانا یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، یہ گناہ بادل کی طرح ہے، اور بادل جب ہوں گے تو آسمان اور چاند آپ کو نظر نہیں آئے گا، بادل جب ہٹیں گے آسمان اور چاند جو جتنا بھی صاف ہوتا ہے، اس لیے صوفیہ کو اللہ نظر آتا ہے کہ سبحان اللہ۔ آپ نے سماعت فرمایا، منظور مینگل صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو جتنا صاف ہوتا ہے اسی لیے صوفیہ کو اللہ نظر آتا ہے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی جو صاف ہو جاتا ہے نا تو پھر اسے اللہ نظر آتا ہے، کیونکہ صوفیہ صاف ہوتے ہیں اسی لیے صوفیہ کو اللہ نظر آتا ہے۔ اور اسی بیان میں حضرت آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں، جب یہ گناہ چھٹ جاتے تو براہ راست اللہ کو دیکھا جاتا ہے۔ حضرت کا کہنا ہے کہ جب یہ گناہ چھٹ جاتے ہیں، گناہ جڑ جاتے ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں، یہ گناہوں کی عادت چھوٹ جاتی ہے، جب انسان گناہوں سے مجتنب رہتا ہے، پاک صاف منزہ ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع آیا رہتا ہے، نیکیاں کرتا رہتا ہے، تو پھر براہ راست اللہ نظر آتا ہے۔ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں۔ حالانکہ ان کی یہ بات نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کے خلاف ہے، بلکہ خود انہی کے دیگر فرمودات کے بھی خلاف ہے۔ کیسے؟ آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں۔ مولانا صاحب سورۃ البقرہ کی تشریح کرتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے، سورہ بقرہ آیت نمبر 94، قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين۔ اس آیت کی تشریح میں حضرت نے ایک اشعار سنائے کسی صوفی کے، فارسی اشعار، اور اس کا ترجمہ بھی کر رہے ہیں۔ سنیے حضرت کیا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہماری تقریریں ہیں نا، وہ تو بڑی اچھی ہوتی ہے کہ مسئلہ ہمارا خراب ہوتا ہے۔ اے مسئلہ سن، اب مولانا مسئلہ ہے، جو عاشق ہوتے وہ بے چین ہوتے ہیں، سمجھے؟ دوزخان جاستوال کفرارا، دوزخان جاستوال کفرارا، لیکن جاستو عشق دارارا، یا بیارے دوزار تاب خرم، یا بیارے دوزار، یا بیارے دوزار تاب خرم، یا بیارے دوزود جانارا۔ خیال کر لینا، اب مزہ آئے گا آپ کو۔ دوزخان جاستوال کفرارا، جہنمی کافر وہاں جلیں گے، جہنم میں ہوں گے، ہم ادھر جہنم میں ہیں کہ اللہ کب ہمیں ملے گا، اللہ کب ملے گا۔ اور اللہ کا نظام ہے کہ اس دنیا میں اللہ اپنی زیارت نہیں کراتا جب تک آدمی اس دنیا سے نہ چلا جائے، سمجھے؟ تو کافر ادھر جلیں گے، ہم تو ادھر ہی جل رہے ہیں کہ محبوب کا فراق ہے، محبوب ہمیں، سمجھے؟ دوزخان جاستو آل کفرارا، لیکن جاستو عشق دارارا، دار کہتے سولی کو، ہم تو سولی پہ لٹکے ہوئے کہ ہمارا رب ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ وہ تو قیامت کے دن وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ نظر آئے گا، سمجھے؟ اس لیے اب کہتا ہے یا بیارے دوزار تاب خرم، یا بیارے دوزار تاب خرم، یا بیارے دزود جانان را، یا زہر کا پیالہ لا کر کے مجھے دے دو، خودکشی کرتا ہوں، یا میرا جانان مجھے دکھاؤ جو عرش پر ہے۔ آپ نے دیکھا منظور مینگل صاحب یہ فرماتے ہیں کہ عاشق جو ہے وہ دنیا میں اللہ کے دیدار کو، اللہ کی دیکھنے کو تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ بقول ان کے، یعنی وہ جو اشعار کا انہوں نے ترجمہ کیا، کہ دنیا میں ہی جہنم میں جل رہے ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے، اللہ سے محبت کرنے والے دنیا میں جل رہے ہوتے ہیں، کس بات پر؟ کہ جی ہمیں اللہ کا دیدار نہیں ہو رہا۔ پھر حضرت خود ہی فرماتے ہیں کہ اللہ کا نظام ہے کہ اس دنیا میں اپنی زیارت نہیں کراتا جب تک آدمی اس دنیا سے چلا نہ جائے، اور اللہ کا نظام ہے کہ اس دنیا میں اللہ اپنی زیارت نہیں کراتا۔
اور چلا جائے، اس کے بعد آگے چل کر خود ہی کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں جلتا رہتا ہے کہ جی مجھے اللہ کا دیدار نہیں ہو رہا، پھر آیت پڑھتے ہیں کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن ہوگا دیدار. خود حضرت کہہ رہے ہیں، آیت پڑھ کر کہہ رہے ہیں. اب ان دونوں باتوں پر اگر غور کریں کہ ایک طرف مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ جی صوفیہ کو اللہ نظر آتا ہے، جو جتنا بھی صاف ہوتا ہے اس لیے صوفیہ کو اللہ نظر آتا ہے. کہ سبحان اللہ. جب گناہ چھڑ جائیں تو اللہ نظر آتا ہے. دوسری طرف وہ قصہ بیان کر رہے ہیں کہ جی وہ تو تڑپتے رہتے ہیں کہ ہم تو جہنم کے عذاب میں چل رہے ہیں، اور اتنا تڑپتے ہیں بقول مولانا صاحب کے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی زہر کا پیالہ لا دو، میں خودکشی کروں تاکہ مر جاؤں اور عرش پر رحمان جو ہیں اس کا مجھے دیدار ہو جائے. میرا جانان، مولانا صاحب کے وقت میرا جانان عرش پر ہے، مجھے اس کے دیدار ہو جائیں. ایک طرف وہ اتنا تڑپ رہا ہے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ صوفیہ کو اللہ نظر آتا ہے. اب مولانا منظور بینگل صاحب کے دونوں بیانات میں سے کون سا بیان صحیح ہے اور کون سا دلائل کے مطابق ہے، واقعہ کے مطابق ہے، اور کون سا غلط ہے، اس کا فیصلہ ہم خود ان پر اور عوام پر چھوڑتے ہیں. تضاد ظاہر ہے. ایک طرف صوفیہ کو اللہ نظر آتا ہے، گناہ چھٹ جائیں تو اللہ نظر آتا ہے، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ تڑپ رہا ہے. اللہ کا نظام تو یہ کہ دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہوتا. تضاد بالکل ظاہر ہے. اب دیکھیے دلائل کی روشنی میں، قرآن کے آیات کی روشنی میں بھی اس بات پر غور کیجئے گا کہ کیا اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے ایمان والوں کو اس دنیا میں ہی اللہ کا دیدار ہو جائے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اس کی نفی کرتا ہے، لیکن ہم صرف قرآن نہیں پڑھیں گے، کیونکہ جو چاہنے والے لوگ ہوتے ہیں، عقیدت مند لوگ ہوتے ہیں، پھر ان پر دلائل اثر نہیں کرتے. ہم خود ان آیات کی تشریح میں مولانا منظور بینگل صاحب نے جو کچھ فرمایا اسی میں سے کچھ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ان آیات کا واقعی یہی مطلب ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہوتا، کوئی اور نہیں. خود مولانا منظور بینگل صاحب ہی یہ بات بیان فرما چکے. چنانچہ سورۃ الانعام آیت نمبر 103 اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. فرمایا کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر پاتی، وہ نگاہوں کا احاطہ کرتا ہے، اور وہ بہت زیادہ باریک بین اور بہت زیادہ باخبر ہے. اس آیت کی تشریح جو مولانا منظور بینگل صاحب نے کی وہ ان کے تفسیر کی کلاس نمبر 17 یعنی یوٹیوب پر ان دروس کو، ان لیکچرز کو، حضرت کے ان محاضرات کو، ان بیانات کو کلاس نمبر کی ترتیب سے اپلوڈ کیا گیا. کلاس نمبر 17 پر جب آپ آئیں گے تو آپ اس میں 3 گھنٹے 25 منٹ گزار دیجئے، یعنی ٹائم پر چلے جائیں. جب درس 3 گھنٹے 25 منٹ چلے جائے تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت اس آیت پر گفتگو فرما رہے ہیں. اس گفتگو میں حضرت نے ایک مقام پر آ کر کے یعنی توجیحات بیان کی کہ نظر نہیں آتا، تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اس کا کیا مطلب ہے، ادراک کا کیا مفہوم ہے. کافی روشنی ڈالی اس پر، اور اس کے بعد مختلف توجیحات بیان فرمائی تعارض رفع فرمانے کے لیے. ان میں سے 8ویں توجیح حضرت نے کیا بیان کی؟ 8ویں توجیح ملاحظہ کیجیے. 8ویں بات لا تدرک الابصار فی ہذہ الدنیا، لا تدرک الابصار فی ہذہ الدنیا، اس دنیا کے اندر کوئی دیکھ نہیں سکے گا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد رآ ربہ لیلۃ المعراج، آپ نے لیلۃ شب معراج میں آن دنیا آفتاب را نشان دیگر است، وہ دنیا ہی الگ ہے مولانا، اس کو کوئی دنیا نہیں کہے گا. دیکھ لیجئے حضرت خود سورۃ الانعام آیت نمبر 103 کی وضاحت کرتے ہوئے، وضاحتی جملہ ایڈ کرتے ہوئے یعنی تفسیری جملہ ساتھ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تدرکہ الابصار فی ہذہ الدنیا. آیت کا کیا مطلب بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، اس دنیا میں اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکے گا. پھر خود ہی فرماتے ہیں یعنی ان کا یہ بھی نظریہ ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار فرمایا، تو یہاں پھر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس دنیا میں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے دیکھ لیا؟ حضرت اس اشکال کو دور فرماتے ہوئے حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اما النبی صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ لیلۃ المعراج،
رہا وہ معاملہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو فرماتے ہیں وہ دنیا ہی الگ ہے، اس کو کون دنیا کہے گا؟ یعنی وہ ملائے اعلیٰ کی بات ہے. حضرت بیان فرماتے ہیں کہ وہ ملائے اعلیٰ کی بات ہے، ساتوں آسمان سے اوپر ہے، وہ یہ دنیا تھوڑا ہے، اس کو یہ دنیا کون کہے گا؟ یعنی وہ یہ دنیا نہیں ہے. اب یہ بحث فی الحال رہنے دیتے ہیں کہ واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا معراج کی رات، لیکن مولانا کا بہرحال یہی عقیدہ ہے، اور اس عقیدہ کو بیان کرتے ہوئے بھی یہ وضاحت ضروری سمجھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا اس دنیا میں نہیں بلکہ اس دنیا کے باہر ملائے اعلیٰ پر ہوا، ساتوں آسمان سے اوپر ہوا. اگر اس دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن ہے اور صوفیہ کو ہوتا ہے، صوفیہ براہ راست اللہ کو دیکھتے ہیں، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں کیوں نہیں دیکھ سکے؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو آپ نے کیوں خاص طور پر وعدے فرمانا ضروری سمجھا کہ جی وہ تو دوسری دنیا کا معاملہ ہے، ملائے اعلیٰ کا معاملہ ہے اور ساتوں آسمان سے اوپر کا معاملہ ہے؟ خدا آپ نے وضاحت فرمائی. تو آپ کی اس وضاحت سے ہی معلوم پڑتا ہے کہ آیت کا مفہوم تو بہرحال یہی ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا. اس کے بعد مولانا صاحب نے ایک اور توجیہ بیان فرمائی، وہ توجیہ بھی سن لیجئے کہ حضرت کیا ارشاد فرماتے ہیں. باقی اماں جی فرماتی ہے کہ جو آپ سے یہ کہہ دے کہ محمد نے شب معراج میں اللہ کو دیکھا ہے تو کہتے ہیں کہ اس نے یہ کہ جھوٹ بولا. تو پہلی بات یہ کہ اماں جی کا تفرد ہے، ہماری والدہ کا تفرد ہے حضرت عائشہ کا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اماں جی رویت فی دنیا کی نفی کر رہی ہے تو ٹھیک کر رہی ہے، اور ہم اللہ آپ کا بھلا کریے کہ شب معراج میں اس دنیا میں نہیں، ادھر نہیں دیکھا بلکہ آسمان پہ، 7 آسمان پہ گئے وہاں دیکھا. آپ نے دیکھا حضرت یہاں آ کر کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ جو یہ کہے کہ محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اس نے جھوٹ بولا، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث نمبر 177 باب وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى سورۃ النجم کی آیت کا باب قائم کرتے ہوئے اس میں یہ حدیث بیان ہوئی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان نقل ہوا کہ فرماتی ہے من زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ. جس کا یہ گمان ہے کہ محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان گڑا. اب اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت نے کہا وہ جو اماں جی فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بات یہ ہے کہ رویت فی دنیا کی نفی کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، اور ہم شب معراج میں اس دنیا میں نہیں، ادھر نہیں دیکھا بلکہ 7 آسمان پر گئے، یعنی 7 آسمان سے اوپر گئے، وہاں دیکھا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اماں جی رویت فی دنیا کی نفی کر رہی ہے تو ٹھیک کر رہی ہے، اور ہم اللہ آپ کا بھلا کریے کہ شب معراج میں اس دنیا میں نہیں، ادھر نہیں دیکھا بلکہ آسمان پہ، 7 آسمان پہ گئے وہاں دیکھا. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجیہ کا بھی حضرت نے یہی جواب سمجھایا کہ جی امی عائشہ جو نفی فرما رہی ہیں وہ اس دنیا کی نفی فرما رہی ہیں، اور ہم جو قائل ہیں تو وہ ہم تو قائل ہیں کہ جی 7 آسمان سے اوپر دیکھا، وہ یہ دنیا نہیں ہے. پھر یہی تشریح لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ آنکھیں، نگاہیں اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گی، اللہ کا احاطہ نہیں کر پائیں گی. یہی مفہوم ہے کہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، خود حضرت نے یہ مفہوم بیان کیا. ایک اور توجیہ سنیے، اس میں بھی یہی بات بیان فرما رہے ہیں. اور ایک مسئلہ صاف صاف سی ہے، صاف کہو، یہ کہو کہ آیت مخصوص من الفاظ ہے. بولو یہ آیت مخصوص من الفاظ ہے، اس لیے کہ احادیث متواتر ہے. ہاں ملنگو احادیث متواتر ہے، تواتر کے ساتھ ثابت ہے وہ احادیث کہ جس میں اللہ تعالیٰ، اور قرآن خود وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، قیامت کے دن دیکھیں گے. آپ نے دیکھا حضرت بڑی صاف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھئی صاف صاف کہہ دو کہ آیت مخصوص منہ البعض ہے، یعنی اس آیت کی تخصیص ہوئی ہے احادیث متواترہ کے ساتھ، خود قرآن مجید کے ساتھ، کہ قرآن مجید میں اس کی تخصیص ثابت ہے، یعنی کہ بھئی قرآن میں ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، قیامت کے دن دیکھیں گے. تخصیص اگر ہوئی ہے دلیل سے ہی ہوگی نا تخصیص، بغیر دلیل کے تو تخصیص نہیں ہو سکتی. کسی بھی نص کو خاص نہیں کیا جا سکتا، عمومی جو نص ہے اس کو خاص کسی مورد پر خاص نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ تخصیص کی دلیل نہ ہو. ہم قیامت کے دن کے قائل ہیں تو فرماتے ہیں قیامت کے دن کی تخصیص موجود ہے قرآن مجید میں.
اب یہاں بھی وہی بات آ گئی کہ دنیا کی نفی ہے، قیامت کے دن کی نفی نہیں ہے۔ یہ توجیہ حضرت نے یہاں بھی بیان کی۔ یہ 3 توجیحات آپ کے سامنے ہیں۔ حضرت نے یہ جو تیسری توجیہ بیان کی، اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو آیت ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ نگاہیں اسے نہیں پاتی، وہ نگاہوں کو پاتا ہے اور وہ بڑا ہی باخبر اور باریک بھی ہے۔ تو یہ آیت جو ہے اس دنیا میں اللہ کے دیدار کی نفی پر بالکل نص ہے۔ خود حضرت کے بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ شاید کا یہی مطلب ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔